میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ استفہام انکاری ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، کیا تم نے رسول کو نہیں پہچانا؟ تم سمجھ رہے ہو کہ نہیں یہ کوئی اور ہے؟ ام یقولون بہ جنہ، یا کہتے ہیں انہیں تو کوئی اثر ہے، سودا ہے، ان کا دماغی حالت ایسی، معاذ اللہ۔ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، بلکہ وہ ان کے پاس حق لائے اور ان میں اکثر کو حق برا لگتا ہے۔ سچی بات ہر ایک کو پسند نہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہیں سب تباہ ہو جاتے۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم تو ان کے پاس وہ چیز لائے جس میں ان کی ناموری تھی، تو وہ اپنی عزت سے ہی منہ پھیرے ہوئے۔ کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دیوانہ، پاگل، معاذ اللہ کہنا چاہا، کیونکہ انہیں حق اور سچ پسند نہیں، تو حق لانے والے بھی پسند نہیں۔ حق سے مراد یہاں مفسرین فرماتے ہیں یا اسلام ہے، یا قرآن، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبیاں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا حق ہے، آپ کی ہر ادا حق ہے، آپ کا ہر کلام، اونچی کہیے گا، یہ اپنے ذہن میں نقش کر لیں، آج اس کے بارے میں آپ کے ذہنوں میں شک ڈالا جا رہا ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں ضعیف حدیث ہے، اس حدیث کی سند کیا ہے؟ بس قرآن کو مانو، حدیث کو رہنے دو، حدیث میں شبہ ہے۔ میں اس کے کئی مرتبہ آپ کو جواب دے چکا ہوں۔ قرآن سے اور حدیث سے لوگ کہتے ہیں دلیل، فوراً کوئی بات کرو کہاں ہے؟ قرآن حدیث میں ہے؟ وہ آگے سے حدیث سنائے تو کہتا ہے کیا بخاری میں ہے؟ تو کیا ساری حدیثیں صرف بخاری میں؟ باقی حدیثیں کہاں جائیں گی؟ یہ بات وہ کرے کہ کون سی حدیث ہے؟ جس کو حدیث کا علم آتا ہو، اور جس کو حدیث کا علم آتا نہیں اس کو اتنی بات کرنے کی جرأت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، جو لوگ پوچھتے ہیں کیا قرآن میں ہے، تو قرآن میں ہے یا نہیں یہ بھی بات وہ کرے جو قرآن کو سمجھتا ہو۔ اللہ تعالی نے جو کلام نازل فرمایا ہے، میں نے آپ کو بتایا اس کی تفسیریں 600 جلدوں میں لکھنے والوں نے بھی یہی کہا کہ حق ادا نہیں ہو سکا۔ وہ عربی بولتے تھے کافر جو وہاں رہتے تھے مکہ مکرمہ میں، ان کی زبان بھی عربی تھی۔ ان کو کہا گیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ انسان کا کلام ہے تو تمہیں بھی تو عربی آتی ہے، بنا لاؤ اس جیسا۔ بنا سکے؟
قرآن نے کہہ دیا تم کر بھی نہیں سکتے، تم سے ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ عاجز کر دینے والا کلام ہے، کوئی گنجائش نہیں کہ بندہ اس جیسا کہہ سکے۔ مہربانی۔ وہ لوگ جو آج یہ کہتے ہیں قرآن میں دکھاؤ، تو تمہیں کیسے پتا ہے کہ قرآن میں بیان کیسے ہوتا ہے، مسئلہ کیسے نکلتا ہے؟ ترجمہ کر سکتے ہو، تفسیر کر سکتے ہو، ناسخ منسوخ پہچانتے ہو، گرامر آتی ہے، صیغے آتے ہیں، معنی کیسے بنتے ہیں، علم القرآن اصول تفسیر جانتے ہو؟ نہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو تمہیں سمجھنا اگر نہیں آتا تو کسی عالم سے سمجھو۔ بازار میں میڈیکل سائنس کی کتابیں موجود ہیں یا نہیں؟ کالج میں جانے کی، فیسیں بھرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کتابیں لیں وہاں سے اور پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد خود ہی دوا تجویز کر لیں۔ یہ جو 500 ایک وزٹ کے ڈاکٹر کو دینے پڑتے ہیں، کوئی 1000 لیتا ہے، کوئی 2000 لیتا ہے، 50 قسم کے ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں، چھوڑیں ان کو، کیا کرنا ہے؟ بازار میں نہیں تو دکان پہ جائیں، دوائیں موجود ہیں، پین کلر کہتے ہیں، درد کاٹنے والی دوائیں، وہاں 1 ملی گرام سے لے کر 1000 ملی گرام تک کی موجود ہیں، زیادہ ہیں، لو اور کھا لو، پھر جو ہوگا دیکھتے رہنا، بھگتتے رہنا۔ یہ لوگ جو آج قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے پاس سوائے ضد کے، ہٹ درمی کے کوئی دلیل نہیں، اور جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ ذرا قرآن پہ عمل کر کے دکھا دیں۔ میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کر ذرا قرآن والی نماز پڑھ کے دکھا دو۔ قرآن میں نماز کا ذکر سینکڑوں مقامات پر ہے، پڑھ کے دکھاؤ۔ کیوں نہیں پڑھ پائے آج تک؟ نبی کا دامن چھوڑ کر قرآن سمجھ میں آتا، قرآن پر عمل ہو سکتا نہیں۔ بس زکوٰۃ اسلامی ارکان میں سے اہم رکن ہے یا نہیں ہے؟ 100 پر کتنے دیتے ہو؟ 2.5 روپے مجھے دکھاؤ قرآن میں۔ یہ جو 40واں حصہ، 40 پر 1 روپیہ دیتے ہو، 2.5% دیتے ہو، 2.5%، ذرا قرآن میں دکھاؤ۔ پھر وہی بات دہرانی پڑے گی، اللہ چاہتا تو ایک ایک بات اتنی کھول کھول کر بیان فرما دیتا، پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، مگر اللہ یہی چاہتا ہے لوگ جب تک قرآن کے محتاج رہیں، میرے نبی کے بھی محتاج رہیں۔ اللہ یا نبی کے بغیر بات بنتی، اونچی کہیے، یہ جتنے دنیا میں یہ آج کل کے 14ویں 15ویں صدی کے یہ لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ تھے وہ بھی آ کے نبی سے ہی پوچھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا، کس لفظ کا کیا مطلب ہے، کیسے عمل کرنا ہے، حضور بتاتے تھے، اور اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو نمونہ بھی بنا دیا۔ آج ان کا دامن چھوڑ کے کوئی چل سکتا ہے؟
نہیں چل سکتا. تو یہ جتنے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں. آئیے تھوڑی سی بات کہانیوں کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے کروں. سامر اندھیری رات کو یا رات کی تاریکی کو السمر کہا جاتا ہے. رات کی بات چیت کو سمر اللیل، نام سنے ہوں گے آپ نے، سمیر اور سمیرہ لوگ رکھ لیتے ہیں لڑکے لڑکیوں کا نام. اس کے بعد رات کو باتیں کرنے والا، رات کو کہانیاں سنانے والا یا والی. تہجرون کا لفظ بھی قرآن میں آیا کہ قرآن کے متعلق بکواس کرنا اور اسے چھوڑ دینے کی باتیں. تو جو قرآن کو چھوڑ کر باتیں ہوں گی کیا وہ اچھی ہوں گی؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. نافرمانی، آپ میچ دیکھ رہے ہو، وہ تو ان کی بات تھی، آپ میچ دیکھتے ہیں، موسیقی کے پروگرام دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، حق کو چھوڑے ہوئے ہیں. قرآن کا انکار تو نہیں کر رہے آپ، لیکن نماز کی پرواہ نہیں، اللہ کے نبی کے حکم کی پرواہ نہیں. میچ میں، ڈرامے میں، فلم میں کتنے گھنٹے لگ جائیں کوئی بات نہیں، لیکن دین کے حوالے سے مسجد میں آئیں، امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جائے، او ہو، یہاں تو وقت کی پابندی نہیں ہوتی. اعتراض، یہ مزاج آج ہمارا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ سوچنا ہے اس پہ بھی.